سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ اسماء الحسنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے آج جس نام کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے وہ ہے المصور، جس کا مطلب ہے صورت بنانے والا۔ علامہ خطابی رحمہ اللہ اس نام کے ذریعے فرماتے ہیں المصور، مصور کون ہے؟ هو الذي انشأ خلقه على صور مختلفا ليتعارفوا بها فقال وصوركم فأحسن صوركم، یعنی اللہ المصور جل جلالہ وہ ذات ہے جس نے اپنی مخلوق کو مختلف صورتوں پر پیدا کیا تاکہ وہ اس کے ذریعے سے ایک دوسرے کو پہچان سکیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن میں وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور تمہاری صورتیں بنائی اور بہت ہی اچھی بنائی۔ اب یہ جو ابھی ہم آج کا جو لیسن انشاءاللہ پڑھیں گے اس میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دیکھیے مخلوق تو اللہ کی اتنی کثیر ہے کہ آج تک انسان اس کو ڈسکور بھی نہیں کر پایا۔ ہر کچھ عرصے بعد ایک نئی ریسرچ، ہر کچھ عرصے بعد ایک نیا چینج انوائرمنٹ میں، ماحول میں، سمندر اندر اور انسانوں کے اندر ہر دفعہ ایک جو ڈاکٹرز کی ریسرچ ہے وہ انسانوں کے متعلق نئی ہوتی ہے، پھر اسی طرح ہر لمحہ کوئی نہ کوئی ایک نئی اسپیشی انسان ڈسکور کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کاریگری اور اس کے جو کمالات ہیں ان کو تو اللہ بھی قرآن میں کہتے ہیں نا کہ سمندر بھی اگر سیاہی بن جائیں اور تمام درخت قلم بنا لیے جائیں تو اللہ کے عجائبات لکھے نہیں جا سکتے۔ تو یہاں پر ہم تھوڑا سا اس چیز کو آج ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ اور اللہ کی مخلوق کو دیکھ کے اس کے مطابق آج ہم تھوڑا سا اس کے اوپر نظر ڈالیں گے۔ بیسیکلی جو آج ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، کہ اس نے تمہاری صورتیں بنائیں اور بہت اچھی بنائی، تو مراد یہ ہے کہ ہر مخلوق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص شکل اور صورت عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کے صفات میں سے ہے، اور جس کی وجہ سے وہ جو ایک مخلوق ہے وہ دوسرے کے مقابلے میں پہچانی جاتی ہے۔ دنیا کی عام آسمانی اور زمینی مخلوق آپ دیکھ لیں، خاص صورتوں اور شکلوں سے پہچانی جاتی ہے نا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس میں مختلف اجناس اور مختلف جو اصناف ہیں ان کی تقسیم ڈیوائیڈ کیا گیا، اور ہر ایک مختلف ہے، ہر ایک کی کوالٹیز مختلف ہیں، ہر ایک کے کام مختلف ہیں۔ چلیے ہم کسی اور مخلوق کو تو چھوڑیں، انسانوں کو دیکھ لیجئے، مرد مختلف، عورتیں مختلف، شکل و صورت مختلف، انداز مختلف، پھر سب مردوں اور عورتوں کی شکلوں میں اختلاف ہے۔ اربوں کھربوں دنیا میں انسان پیدا ہوئے، ہر ایک کی صورت دوسرے سے مختلف۔ یہ کمال قدرت یاد رکھیے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا لیس کمثلہ شیء، اس جیسی تو کوئی چیز اس کی طرح کیا، اس کی مثال جیسی بھی کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو جس طرح غیر اللہ کے لیے تکبر جائز نہیں، کہ ایک انسان جو رب، نعوذ باللہ کوئی رب ہو نہیں سکتا، جو غیر اللہ ہے وہ تکبر بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو بھی ہے اس کے پاس وہ لے رہا ہے کہیں سے، اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے غیر اللہ کا، جو چیز ہے وہ اللہ کی ہے۔ تو کبریائی
تکبر صرف اللہ کی ذات کو زیبا ہے۔ اسی طرح جانداروں کی تصویر سازی بھی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان یا کوئی غیر اللہ کسی چیز کی تخلیق کر نہیں سکتا۔ ہم نے لاسٹ لیسنز میں کیا پڑھا تھا؟ الخالق کون ہوتا ہے؟ جو بغیر مثال کے تخلیق کرتا ہے، بغیر کسی آئیڈیا کے تخلیق کرتا ہے۔ اور الباری کون ہوتا ہے؟ جو بغیر کسی مٹیریل کے تخلیق کرتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں اور آؤٹ آف نتھنگ وہ ایسی چیز بنا لے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی یہ صفت ہے اور اس کے سوا کسی اور کی ہو نہیں سکتی۔ اسی لیے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الحشر میں، هو اللہ الخالق البارئ المصور۔ یہ تینوں لفظ آپ دیکھیے، یہ تینوں صفات ایک کے بعد ایک آتی ہے۔ الخالق تخلیق کرنے والا، الباری آؤٹ آف نتھنگ تخلیق کرنے والا بغیر کسی مٹیریل کے، ریسورس کے، اور المصور خوبصورت بنانے والا۔ اور پھر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اگر خوبصورتی اس کی تخلیق کی دیکھنا چاہیں تو سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اتنی خوبصورت آیت ہے کہ انسان جب اس پہ غور کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقتوں کی اور اس کی کبریائی کا قائل ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب ہے، وہ حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مکمل قدرت، اس کا قادر مطلق ہونا بیان کیا گیا کہ اس نے انسان کو ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں اپنی حکمت بالغہ کے ساتھ بنایا۔ ان کی صورتیں انسانوں کی، ان کے رنگ، ان کی تخلیق، ان کی عادتیں، ہر چیز آپ دیکھیے، اربوں انسان دنیا میں موجود ہیں مگر کسی کی صورت دوسرے سے نہیں ملتی، کسی کا مزاج مختلف، کسی کی عادات مختلف۔ اور المصور کی قدرت کا ایک اور نمونہ دیکھیے، انسانوں کو چھوڑیے، آگے آئیے۔ ہر مصور تصویر بنانے میں کیا کرتا ہے؟ اس کے پاس دیوار ہوتی ہے، اس پہ وہ پینٹنگ کرتا ہے، یا کسی پردے پہ بناتا ہے، فیبرک پہ بناتا ہے، لکڑی پہ بناتا ہے، کینوس پہ بناتا ہے، پھر اس کو برش چاہیے، پھر اس کو رنگ چاہیے، پھر اس کے بعد روشنی چاہیے، پھر یا اگر اس کو تصویر کھینچنی ہے تو اس کو کیمرہ چاہیے۔ ہر مصور محتاج ہے، مگر ان میں سے کوئی بھی اندھیرے میں کچھ نہیں بنا سکتا، یا پانی کے اندر کچھ نہیں بنا سکتا، پانی کے اوپر نقش و نگار نہیں بنا سکتا، مگر اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ جل و جلالہ 3 اندھیروں میں ایسی شکلیں بنا کے سامنے لاتے ہیں۔ کبھی وہ ماں سے مل رہی ہے، کبھی وہ باپ سے مل رہی ہے، کبھی وہ دادا پہ جا رہی ہے، کبھی دادی جیسی لگتا ہے بچہ۔ تو اب دیکھیے کیسی کمال صورتیں بنائیں، اور پھر پانی پر بنائیں کہ وہاں پر ماں کے پیٹ میں کوئی دیوار ہے، کوئی پردہ ہے، کوئی لکڑی، کوئی کینوس، کوئی رنگ روغن، کوئی برش، کوئی قلم، کوئی روشنی، کوئی کیمرہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایسی جگہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو تخلیق کرتا ہے، ان کی صورتیں تخلیق کرتا ہے۔ اور اسی المصور کی قدرت کو سورہ زمر میں اس طرح بیان کیا گیا، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی الظلمات 3۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے، یعنی ایک سٹیج کے بعد دوسری سٹیج، 3 اندھیروں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور حکمت کے مطابق کمال قدرت کے ساتھ جیسا چاہا مجھے اور آپ کو تخلیق کیا، جس طرح چاہا اس نے میری اور آپ کی شکل کو تخلیق کیا۔ اور آج آپ دیکھیے کہ ہم کئی دفعہ کس طرح کے تبصرے کرتے ہیں لوگوں کی شکل پر، کبھی ناک، کبھی آنکھ، کبھی کسی بات پر۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ جو بھی شکلیں ہمیں دی گئیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پرفیکشن کی طرف انڈیکیشن ہے، جس طرح اللہ نے چاہا، یہ اللہ کی چاہت تھی۔ کسی کی بھی شکل، میری یا آپ کی، ہماری اپنی چاہت تو نہیں تھی۔ کوئی مذکر، کوئی مؤنث، کوئی خوبصورت، کوئی بدصورت، جیسا پیدا کرنا چاہا۔ ایک پانی کے قطرے کو کتنی دفعہ پلٹیاں دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدمی کی صورت بنائی،
جس کی قدرت اور صفت کا یہ حال ہے کہ اس کے پھر اللہ کے علم میں کمی ہو سکتی ہے؟ اور پھر آپ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی قدرت میں تو یہ بھی تھا کہ بچے کو ماں کے پیٹ میں اللہ چاہتے بیک وقت پیدا کر سکتے، یعنی ایک ساتھ ہی بچہ آ جاتا، مگر سٹیپ بائی سٹیپ ہر سٹیج، ہر پریگنینسی کی جو منتھ کی ایک ہر مہینے کی ایک الگ سٹیج ہوتی ہے، خلق من بعد خلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آہستہ آہستہ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسی بے نظیر مخلوق نکالی، حسین ترین مخلوق انسان، جس میں سینکڑوں نازک مشینیں ہیں، سینکڑوں نازک ویسلز ہیں، بلڈ ویسلز، اور بال کے برابر رگیں خون اور روح میں پہنچانے کے لیے لگا دی گئی نا. یہ عام اگر آپ دیکھیں تو ایک پوری فیکٹری ہے، اور کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں کوئی روشنی نہیں تھی، کسی روشنی کی مدد سے تخلیق نہیں کیا، بلکہ 3 اندھیروں میں ایسی جگہ پیدا کیا جہاں کسی کی نظر تو کیا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. پھر اس کے بعد ایک اور چیز دیکھیے کہ پیدا ہونے والے جاندار کے جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں محبت ڈال دی. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کوے کو اپنا بچہ کالا ہی پیارا لگتا ہے. کوے کے ہاں سفید کوا ہو جائے گا پیدا تو وہ اس سے وہ محبت نہیں کر سکے گا. اسی طرح جو کبوتر ہے اس کو بھی اپنے رنگ کا بچہ ہی پیارا لگتا ہے. انسان بھی اگر وائٹ ریس ہے، بلیک ریس ہے، براؤن ریس ہے، ان کی جس طرح ان کے بچے آ رہے ہوتے ہیں وہ ان کو وہی پیارے لگتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی تخلیق ہے. اور پھر اللہ اس میں مبارک اللہ کا المصور جل جلالہ قرآن میں ایک مرتبہ آیا ہے، اور وہ کہاں آیا ہے؟ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھا، هو اللہ الخالق البارئ المصور. اور پھر اس کی کاریگری دیکھیے. چلیے تو انسان کی ہم نے بات کی، پھر ذرا پہاڑوں کے قدرتی مناظر لائیے ذہنوں میں، آبشاریں، جھیلیں کس قدر خوبصورت، پھر کیا کیا کلر کمبینیشن ہے، کتنے خوبصورت پھول ہیں، اور پھولوں کے کتنے کلرز ہیں، ہم گننا چاہیں ہم گن بھی نہیں سکتے. ہم مختلف، آپ دیکھیے کئی مرتبہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک ہی فلاور ہوگا لیکن اس کے پیٹلز کی جو کلر ٹونز ہوتے ہیں نا، اس کی جو پتیوں کے ٹونز ہوتے ہیں کلر کے، وہ بھی فرق ہوتے ہیں، ان کی کٹنگز فرق ہوتی ہیں. بعض جگہ پہاڑوں پر اس طرح چھوٹے درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں جیسے گویا لگتا ہے کہ سبز قالین دور تک بچھا ہوا ہے. پھر اس کے اوپر نیلا آسمان، اور پھر نیلے آسمان کے اندر وائٹ کلاؤڈز، اور اگر سورج نکلا ہو تو وائٹ کلاؤڈز کے بیچ میں روشنی. تو آپ اس چیز کو کبھی سوچئے تو صحیح کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلر کمبینیشنز تخلیق کیے. اور پھر اس کے بعد پہاڑوں پر برف، صاف چھتیں، اور المصور جل جلالہ کے تصویر کشی کا ایک خوبصورت نمونہ یہ چیزیں پیش کرتی ہیں. پھر آپ پتھروں کو دیکھیے، پودوں کو دیکھیے، گرین پلانٹس کو دیکھیے، پھولوں کو دیکھیے، پھر پھولوں پر تتلیوں کو دیکھیے، اور پھر جانوروں پر دیکھیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے کیسے نقش و نگار بنائے. ایون اگر آپ دیکھیے تو یہ جو زیبرا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی جو باڈی پہ لائنز ہوتی ہیں وہ ہر زیبرا کی مختلف ہیں. جس طرح انسان ہے ان کی جو پوریں ہیں، ہر ایک انسان کی جو پور ہے اس کی بھی ڈیزائن مختلف ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس حکمت پہ غور کیجئے. مثال کے طور پر آپ پھل کو دیکھیے، آڑو کو دیکھیے، کیسے کلر کمبینیشنز ہیں اس کے اوپر. سیب کو دیکھیے، کیلوں کو دیکھیے. پھر آپ جنگلی کبوتر دیکھیے، وہ بظاہر کالے ہیں مگر ان میں بلوش شیڈ بھی آپ کو نظر آئے گا. ہر جگہ اللہ کی کاریگری نظر آتی ہے. پھر آپ ہاتھی کو دیکھیے، اگر اس کی آنکھیں اس کے جسم کے مطابق ہوتی ہیں، اس کے کانوں کی جگہ پہ اس کی آنکھیں ہوتی تو انسان دیکھتا اور وہ اتنا ڈراؤنا اور ہیبت ناک دکھائی دیتا. پھر اونٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کی کوئی کل سیدھی نہیں مگر اس کے باوجود وہ اتنا خوبصورت لگتا ہے. تتلیوں کو دیکھیے، دیگر پرندوں اور حیوانوں کی کھالوں کو دیکھیے. المصور کی قدرت دکھائی دے گی. ایک ہی کہیں آپ کو زرد جانور نظر آئے گا، دوسری طرف سرخ، کہیں سبز، اور یہ تمام مل کر اس قدر خوبصورت لگتے ہیں. پھر آپ ان کی دیکھیے کہ رنگوں کی حفاظت کے لیے یہ پھول اور یہ جو پھل ہیں ان کے لیے کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے رنگ کتنے پکے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ سیب کا کلر فیڈ ہو گیا، کسی پلانٹ کا کلر فیڈ ہو جائے؟ اللہ یہ کہ اس کی جب زندگی ختم ہو رہی ہوتی ہے اور خزاں آتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ ہو کے براؤن ہوتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ حشرات الارض کو دیکھیے کس طرح ہے وہ اور کیا ان کی تخلیق ہے. پھر آپ تتلیوں کے پروں پر نگاہ ڈالیے، کہیں کوئی کا رنگ ہے، کہیں کوئی رنگ ہے.
اسی طرح آپ دیکھیے مختلف جانوروں کو ہم دیکھتے ہیں، ہم نے جیسے اونٹ کے بارے میں پڑھا تھا، اللہ نے اس کو صحرائی جہاز کہا جاتا ہے، صحرا کے لیے تخلیق کیا تو اللہ نے اس کو اسی طرح کا سخت جانور بنایا، کتنے دن وہ پانی اپنے اندر سٹور کرتا ہے اور کتنے دن ٹریول کر سکتا ہے ڈیزرٹ میں بغیر کھائے پیے۔ اسی طرح اس کے جو ہونٹ ہیں آگے سے وہ ربڑ کی طرح ہوتے ہیں جس سے وہ آرام سے چبا سکتا ہے، اس کو خاردار کانٹے بھی کھا سکتا ہے، اس کو وہ تکلیف نہیں دیتے۔ اسی طرح آپ زرافے کو دیکھیے، ایک زرافوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی گردن اتنی لمبی ہوتی ہے، اتنی اونچی ہوتی ہے، اللہ نے بہت ہی مختلف اور خوبصورت ڈیزائن کا جانور بنایا، کیا اس کا کلر کمبینیشن دیکھیے، اور پھر اس کا جو سر ہے وہ اس کی گردن کے اوپر سب سے اونچا ہوتا ہے اس کی باڈی پارٹ میں نا، تو ذرا سا غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ خون کو اس قدر اونچائی پہ جانے کے لیے اور پمپ کرنے کے لیے کتنی مشقت پیش آتی ہوگی نا، کیونکہ بلڈ نے اوپر جانا ہے، بلڈ نے برین تک جانا ہے، لیکن زرافہ جو ہے وہ اپنی زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایسا تخلیق کیا ہے، اس کی ایسی ساخت ہے، وہ آسانی سے گزار رہا ہے۔ مزید یہ بھی آتا ہے کہ پانی پینے کے لیے جب زرافہ جھکتا ہے نا تو اس کا جو بلڈ ہے وہ دماغ کی طرف اس کا بلڈ فلو زیادہ تیز ہو جاتا ہے، خون کا بہاؤ زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اگر یہ تک پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت اور ہوتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت، اس المصور کی تخلیق کہ اس نے گردن میں ایسا ایک نظام ترتیب دیا، زرافے کی گردن ہے تو اس کی گردن کے کچھ والوز ایسے ہوتے ہیں جو بند ہو جاتے ہیں، جب وہ بند ہوتے ہیں تو اس کا جو اضافی خون ہے اس کا بہاؤ رک جاتا ہے، ایکسٹرا بلڈ نہیں آ سکتا۔ اور پھر آپ اگر زرافے کے تمام خد و خال کو دیکھ لیں تو یہ کیا ہے، یہ بھی المصور کی کاریگری نظر آتی ہے۔ اور پھر المصور کی قدرت پر ذرا غور تو کیجئے، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کتنے انسان دنیا میں آئے، سب کی شکلیں مختلف، سب کی صورتیں مختلف، اس کے خزانوں میں کتنی صورتیں ہوں گی، آپ سوچئے کتنے ڈیزائن ہوں گے جو اب تک ختم ہی نہیں ہو رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ تو یہ جو ہماری شکلوں کے ڈیزائن ہے نا، کب سے اس دنیا میں انسان آ رہے ہیں اور کب سے ان کی شکلیں مختلف ہیں، اپنی مخلوق کی ڈیزائن کے بھی خزانے ہیں۔ ہم نے کبھی اس ایسپیکٹ سے سوچا؟ میرے لیے تو بالکل نیا کانسیپٹ ہے کہ مخلوق کی شکلوں کے بھی خزانے ہیں اللہ کے پاس، ہر چیز کا خزانہ ہے، اور ہم ہر چیز کو اس کے مقرر اندازے سے اتارتے ہیں۔ تو سب کی یہاں تک کہ انگلیاں، ان کی لکیریں، انگوٹھا، آنکھیں، بھویں، گال، تل، ناک، ہار، کان، دانت، ٹھوڑی، سب اللہ نے ایک جیسی بنائی لیکن شیپ مختلف ہے۔ المصور جل جلال کی کمال قدرت پر دلالت کرتی ہے یہ چیز کہ اللہ جب فرماتا ہے کیف یشاء، کہ جس طرح وہ چاہتا ہے، تو المصور جل جلالہ جس طرح چاہتا ہے بنا دیتا ہے۔ اس کو مخلوق کی چاہت کی پرواہ نہیں ہے کہ میرا بندہ کیسا بننا چاہتا ہے، کیونکہ بندہ نہیں جانتا، رب جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے۔ اگر بادشاہ یہ چاہے کہ میرے بیٹے کی ناک اس طرح ہو، آنکھیں اس طرح ہو، تو وہ چاہ ہی سکتا ہے، دنیا سے بڑا بادشاہ لے آئے، اس کی بیوی اگر بچہ پیدا کرنے کے قریب ہو اور وہ چاہے کہ میری مرضی کی شکل اترے تو یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتا، جس طرح کا رنگ وہ چاہتا ہو، جس طرح کا ناک وہ چاہتا ہو، جس طرح کی آنکھیں وہ چاہتا ہو، بلکہ ہوتا وہی ہے جس طرح المصور جل جلالہ چاہتا ہے اسی طرح بناتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ المصور، وہ اپنے فیصلے پر غالب ہے، قدرت والا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو شکلوں کی ویریشنز ہیں، مختلف شکلوں کی جو بنانے میں حکمت ہے، آپ یہاں سے اڑیں، آپ فلائی کریں، آپ کسی اور ملک میں لینڈ کریں، کیا ہوتا ہے جو ہی آپ کے جہاز کا دروازہ کھلتا ہے اور آپ کسی اور ملک میں داخل ہوتے ہیں، آپ ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہیں، ایٹ دا مومنٹ آپ جہاز سے باہر آتے ہیں، آپ کو جہاز کا یا اس ایئرپورٹ کا سٹاف جب ریسیو کرتا ہے یا لوگ موجود ہوتے ہیں، وہیں سے زبانیں بدل جاتی ہیں، ماحول بدل جاتا ہے، رہن سہن کا انداز بدل جاتا ہے، شکلیں بدل جاتی ہیں،
زبانیں بدل جاتی ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور یہ ویریشن ہے. اور پھر آپ دیکھیے یہ مختلف شکلوں میں بنانے کی بھی حکمت ہے، فرق اور امتیاز رہے بندوں میں. ورنہ آپ سوچیے اگر ایک ماں کے 3 بیٹے ہوں اور تینوں کی شکل ایک جیسی ہو، تینوں کو پہچاننا مشکل ہو، تو ماں کسی ایک سے سبزی منگوائے تو ہر بچے سے پوچھتی رہے کس کو کہا تھا، کیا کہا تھا. اگر کسی ایک بھائی نے قرض لیا ہو تو وہ دوسرے بھائی سے مانگنے آ جائے. اور اسی طرح تعلیمی اداروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، اگر کوئی ٹوئنز بہن بھائی پڑھ رہے ہوں تو وہ ہر وقت مشکل بنے رہتے ہیں. کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کرنا ہے، کس طرح ان سے ڈیل کرنا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ المصور ہی کی تخلیق ہے، یہ کوئی اور کر نہیں سکتا. پھر آپ زبان کا اختلاف دیکھیے. زبانوں کے اندر مختلف طبقات کی زبانیں ہیں، لب و لہجہ مختلف، انداز مختلف، سفید، سیاہ لوگ، سرخ لوگ، زرد لوگ، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا نشان ہے. انسانوں کی زبانوں کا مختلف ہونا، کوئی عربی بولتا ہے، کوئی فارسی بولتا ہے، کوئی ہندی بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی انگریزی بولتا ہے، کوئی ترکی بولتا ہے. کتنی زبانیں ہیں، مختلف خطوں میں رائج ہیں، ایک دوسرے سے مختلف. یہ کس نے تخلیق کیا؟ المصور. پھر آپ دیکھیے انسانوں کی سٹیجز، ہر فرد انسان، مرد، عورت، بچے، بوڑھے کی آواز میں ایسا ڈفرنس ہے، ہر ایک کی آواز مختلف. تو یہ اللہ جل جلالہ کی ہی کامل قدرت ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس میں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اعتدال کو دیکھیے کہ اللہ نے جس طرح تخلیق کیا، پھر وہ تخلیق ہے کیسی. اللہ المصور جل جلالہ نے کس طرح اپنی مخلوق کو اعتدال پر، حکمت پر اور خوبصورتی سے پیدا کیا. اس کو آپ چند مثالوں سے دیکھیے. مثال کے طور پر جانور اپنے کان صاف نہیں کر سکتے نا، لہٰذا المصور جل جلالہ ان کے کانوں پر بے شمار اللہ نے بال اگا دیے، جو پھر کرتا کیا ہے، ان کو ہیلپ کیا کرتا ہے کہ ان کے کانوں کے اندر گرد و غبار نہیں جا سکتا، کیڑے مکوڑے داخل نہیں ہو سکتے. اس طرح مرغوں کو دیکھیں، بطخوں کو دیکھیں، پرندوں کو دیکھیں، ان کے کان اللہ نے بالکل ہی بند کر دیے تاکہ وہ گرد و غبار سے محفوظ رہیں. حالانکہ وہ سنتے ہیں، نظر آپ کو کہیں نہیں آئیں گے ان کے کان. آپ کبھی سوچیں آپ نے کبھی مرغی کے کان دیکھے، بطخوں کے کان دیکھے؟ کانوں کے اندر اللہ نے ان کی ایسا لکوڈ رکھ دیا کہ کوئی کیڑا اس کے اندر گھسنے سے باز رہتا ہے. انسانوں کے کان دیکھیے، وہ ایسی وہ جو کڑواہٹ والا ایک تلخی والا ایک مٹیریل ہوتا ہے اندر کہ وہ نہیں جا سکتا اندر کوئی اور چیز. یہ اللہ کی تخلیق ہے. ورنہ انسان اور حیوان تو بڑی جلدی بہرے ہو جائیں جتنا ارد گرد چیزیں موجود ہیں اور وہ اندر جا کے نقصان پہنچا سکتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے 7 پردوں سے آنکھوں کے نور کی حفاظت کی. سب سے نازک چیز ہے یہ آنکھ، لیکن اللہ نے اس کو ایک گڑھے کے اندر جڑ دیا. اس کے اوپر ہماری آئیلٹ ہے جو ہر وقت موو کرتی ہے، پلکیں ہیں، پوٹے ہیں، اتنے حساس بنائے کہ کوئی چیز سامنے آئی اور وہ اچانک بند ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں کبھی ہم ڈرتے ہیں، سب سے پہلے ہم آنکھوں کو جھپکتے ہیں اور آنکھیں بند کرتے ہیں. پھر المصور نے آپ دیکھیے ناک کس طرح بنائے، ان سوراخوں کو کس طرح بنا دیا، ان کے اندر بال اگائے تاکہ ہوا فلٹر ہو کے جائے، انسان اور حیوان نزلہ اور زکام سے محفوظ رہیں. پھر اس کے بعد المصور نے کیسے تخلیق میں انسان کے اندر ایک خوبصورتی سے اور انسان کے لیے آسانیاں پیدا کی. مثال کے طور پہ دیکھیے آپ کھاتے ہیں، آپ کی سانس کی نالی الگ ہے، کھانے پینے کا فوڈ پائپ الگ ہے، لیکن جو ہی کھانا اندر جاتا ہے تو دونوں پائپس اپنی الگ الگ کام کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ سانس کی اپنی راہ الگ رہے اور کھانے پینے کی چیزوں کی اپنی راہ الگ رہے. پھر حلق کے سوراخ کو آپ دیکھیے، پھر معدے کی تخلیق دیکھیے، پھر دل کی تخلیق دیکھیے. تو یہ اللہ المصور جل جلالہ کی صفت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک انسان کو دوسرے سے فرق کیا، ہر انسان کو، ہر مخلوق کو دوسرے سے فرق کیا. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ کے اتنے خوبصورت نام، سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھیے، لیسا کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی اور ہو نہیں سکتا. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں اس کے علاوہ. سب سے پہلے تو یہ. نمبر 2، اللہ کی ان صفات کو ذہن میں رکھ کے اللہ سے مانگیے. جب بھی کسی کی شکل دیکھیے، جب بھی کسی نئے نیو بورن بیبی کو دیکھیے تو وہیں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت کو ذہن میں لائیے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسی بھی صورت گری کی وہ بہترین تھی، کیونکہ میرے رب نے مجھے ایسا ہی دیکھنا چاہا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کرنے کا کام، پھر ہمیں کیا کرنا ہے. اللہ کی تو تخلیق ہے،
اللہ نے دل تھوڑی دیکھنے ہیں۔ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے؟ حدیث بتاتی ہے کہ بے شک اللہ تمہارے جسموں اور شکلوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس نے ہمارے جسم اور شکل دیکھ کے کیا کرنا ہے؟ جس نے بنائی ہے۔ تو ہمیں اپنے دل کو چھوڑ کر، جب ہم نے اصل میں کیا کیا، ہم نے اپنے دل کی خوبصورتی کو چھوڑ کر ہم نے اپنی شکلی جو اپنی ظاہری خوبصورتی ہے نا، اس کو سنوارنے کی ہم نے فکر کی۔ ہمارے چہرے پہ ذرا سی کوئی چیز لگی ہو تو ہم لوگوں میں جانا پسند نہیں کرتے، لیکن ہمارے دلوں پر کتنی میل چڑھی ہوئی ہے، ہمارے دلوں میں کتنا جھوٹ، کتنا بغض، کتنی نفرتیں ہیں لوگوں کے لیے، اور اسی حالت میں ہم اللہ کے حضور پہنچ جاتے ہیں۔ ہمیں ذرا پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ مالک الملک جل جلالہ کیا کہے گا۔ جس چہرے کو دنیا دیکھتی ہے، اس چہرے کو سنوارنے کے لیے ہم کئی مرتبہ آئینہ دیکھیں گے، مگر جس چہرے کو اللہ المصور المالک الملک نے دیکھنا ہے، اس چہرے کے لیے ہم ذرا بھی ایفرٹ نہیں کرتے۔ تو ہمیں اپنے دل کو چمکانے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے تو ہمارے دلوں کو دیکھنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ المصور نے ہمارے اعمال کو دیکھنا ہے، کیونکہ چہرہ تو ہم اپنا تبدیل کر نہیں سکتے۔ اس لیے وہ چہرہ جو دنیا دیکھتی ہے، اس کو ہم دن میں اگر کئی مرتبہ بھی دیکھتے ہیں، تو جس چہرے کو ہمارا رب دیکھتا ہے نا، ہم اس چہرے کو بھی اپنے ضمیر کے آئینے میں ذرا کھڑا کر کے دیکھ لیں کہ جب میرا رب میرے دل کو دیکھتا ہے تو میرے دل میں جو بھی ہے وہ اس کی نظر میں ہے، کہ میرا اندر سے انسانوں والا چہرہ ہے یا حیوانوں والا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے دل اور چہرہ انسانوں کا ہو اور دل وہ بالکل وہ جیسے آتا ہے نا کہ بھیڑیے کی کھال بکری ہو لیکن اندر بھیڑیے نے بکری کی کھال پہنی ہو۔ تو اس چیز کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ دنیا میں کتنے انسان ہیں نا جو روزانہ اپنے ظاہری چہرے کو سنوارتے ہیں، لوشن صابن استعمال کرتے ہیں، لیکن دل جس چہرے کو اللہ دیکھتے ہیں اسے گورا کرنے کی کوئی فکر نہیں۔ تو حدیث کہتی ہے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسا کہ لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت کو اکثر یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ تو دیکھیے اللہ المصور جو حقیقی مصور ہے، اور پھر اس نے انسانوں کو بھی تصویر بنانے کا اختیار دیا، لیکن یہ ہمارے امتحان کے لیے ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی کوالٹی دی ہے، بڑا ٹیلنٹ دیا ہے، اس طرح وہ پینٹنگ کرتے ہیں کہ جس طرح وہ بالکل جاندار بنا کے آپ کے سامنے انہوں نے کھڑا کر دیا، لیکن اللہ نے اجازت نہیں دی، کیونکہ قیامت کے دن مصور سے کہا جائے گا کہ اس میں جان ڈالو۔ اور پھر یاد رکھیے کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، حدیث فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویر ہو، اور اس وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، فرشتے نہیں آئیں گے تو گھر میں برکت آئے گی، گھر میں نور آئے گا، گھر کے میں بسنے والوں کو عبادت اور اطاعت کی توفیق ملے گی؟ کبھی بھی نہیں ملے گی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جب جس گھر میں رحمت نہیں آئے گی، رحمت کے فرشتوں سے گھر خالی ہوگا، تو اس جگہ میں شیاطین اس کو گھیر لیں گے، اس کے بسنے والوں کے دلوں میں گناہوں سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ایسی تصاویر ہیں گھروں کے اندر، اور بسا اوقات تو اب یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ وہ ایک کہنے کو آرٹسٹک گھر کہے جاتے ہیں، لیکن اس میں بت رکھے ہوئے ہیں، ان گھروں کی انٹرنس پہ وہ جنوں بھوتوں کی تصویریں۔ اور یہ کس سے انسپائر ہو رہے ہیں ہم؟ ان اقوام سے کہ جن کا کوئی عقیدہ ہی نہیں، جن کا کوئی مذہب ہی نہیں۔ مجھے کچھ عرصہ پہلے انڈیا جانے کا اتفاق ہوا، تو میں نے تب وہاں پر یہ دیکھا کہ ہر دوسرے گھر کے باہر ایک شیطان نما تصویر یا ایک شیطان نما چھوٹی سی شکل ہینگ انہوں نے کی ہوتی ہے۔ اور وہ کیا وجہ ہوتی ہے اس کے پیچھے؟ وہ اس مقصد کے تحت کہ گھر میں کوئی شیطان یا بھوت یا جن داخل نہ ہو۔ وہ تو قوم ہی ایسی ہے، ان کا تو کوئی عقیدہ نہیں، ان کا تو کوئی مذہب نہیں، لیکن ہم آج مسلمان ہوتے ہوئے ان لوگوں کی تقلید میں گھروں میں ہم نے بت بھی رکھے ہوئے ہیں، گھروں میں ہم نے تصویریں بھی رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ ہمیں ہمارے گھروں کی ڈیکوریشن عزیز ہے، اللہ کے رحمت کے فرشتے عزیز نہیں ہیں۔ تو دیکھیے اس زمانے میں جس طرح تصاویر کے بہت سے فوائد ہیں نا، اسی طرح ہزاروں جرائم اور فحاشی بھی ان تصاویر سے جنم لیتی ہے۔ آج کل تو جو بڑا مصور وہی ہوتا ہے جو نیوڈ پکچرز بناتا ہو، یہاں تک چلی جاتی ہیں باتیں۔ تو ان سب چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ المصور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور کوئی اور ہو نہیں سکتا، اور ان چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
ان اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامت المصورون. اللہ اکبر. یعنی سب سے زیادہ سخت عذاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے روز تصویر بنانے والے ہوں گے. اور بعض حدیث میں تو تصویر بنانے والوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کل مصور فی النار، ہر مصور جہنم میں جائے گا. تو یاد رکھیے، حقیقی مصور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی اور ویسی تخلیق کر نہیں سکتا اور کوئی اور ہو نہیں سکتا جو ایسا کرے. تو ہم تمام لوگوں کو ایسی مجالس سے، ایسی عادات سے اور ایسی حرکات سے بچنا ہے جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوں، یا اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی ہو. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سے منع کیا ہو. تو جس بندے کا المصور جل جلالہ پر مکمل یقین ہو جاتا ہے، وہ کسی بھی شخص کو کسی بھی طرح سے حقیر نہیں سمجھ سکتا. وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں خوبصورت ہوں اور فلاں خوبصورت نہیں ہے، میری شکل پیاری ہے اور فلاں کی شکل پیاری نہیں ہے. وہ صرف یہ دیکھے گا کہ اللہ کی تخلیق کیا ہے. اسی لیے اللہ المصور بہترین ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے قرآن میں بتاتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بہت ہی بابرکت ہے، سب سے بہترین تخلیق کرنے والا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.